أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا، انسانوں میں سے بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، مسلمان بنایا۔ دین اسلام ہمارے لیے فراہم کیا، بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری رسول، تاجدار نبوت، سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے دنیا میں بہت سارے انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا، اور ان میں سے بعض رسولوں کو، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی۔ کسی نبی کو، بعض کو نبی نبوت کا مقام عطا کیا، تو کسی کو صرف نبوت عطا کیا، تو کسی کو نبوت کے ساتھ رسالت عطا کیا، اور بعض نبیوں کو بعض معجزات سے نوازا، اور دیگر نبیوں کو دیگر معجزات سے نوازا۔ کسی کو بادشاہت دی، کسی کو کائنات کا امام بنایا۔ تو ان میں سے ایک برگزیدہ پیغمبر نبی سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے، اور قرآن اور حدیث میں آپ علیہ السلام کے تعلق سے کئی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بہت سارے واقعات ذکر کیے گئے۔ ان میں سے ایک مشہور و معروف واقعہ چیونٹی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے اس واقعے میں کیا درس ہے، کیا عبرت ہے، دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے مختصر طور پر نظر دوڑائیں تو سلیمان علیہ السلام کا نام و نسب کچھ اس طرح سے ہے: سلیمان بن داؤد بن عبید بن عابر بن سلمون بن نخشون بن عمینادب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہوذا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔
سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر، یعنی سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر کے بیٹے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے سلسلے نسب میں تقریباً 4 نبیوں کے نام آتے ہیں۔ ان میں جو ابو الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ان کے فرزند اسحاق علیہ السلام، ان کے فرزند یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں ایک اور نبی جو داؤد علیہ السلام ہیں، جو سلیمان علیہ السلام کے والد محترم۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے اندازے کے طور پر، تخمینی طور پر یہ تاریخ معلوم ہوئی کہ آپ علیہ السلام قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 897 یعنی 897 ایئرس پہلے سلیمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت فلسطین، آپ کی ولادت اسرائیل کے ایک شہر، مشہور و معروف شہر یروشلم میں ہوئی، اور آپ کو نبوت اور بادشاہت سے اللہ رب العالمین نے نوازا۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے جو والد محترم ہیں داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، 19 لڑکے تھے، ان میں سے سب سے چھوٹے لڑکے سلیمان علیہ السلام تھے۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے تعلق سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی 60 بیویاں تھیں، 60۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کان لسلیمان 60 امرأۃ، سلیمان علیہ السلام کے لیے 60 بیویاں تھیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے 70 بیویاں تھیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، قال سلیمان بن داؤد نبی اللہ لأطوفن اللیلۃ علی 70 امرأۃ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی یعنی سلیمان علیہ السلام، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ واللہ میں آج کی رات 70 عورتوں کے پاس جاؤں گا، یعنی میری جو 70 بیویاں ہیں ان کے پاس جاؤں گا۔ اس حدیث سے، اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کی 70 بیویاں تھیں۔ ایک اور روایت کے مطابق جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی جو بیویاں ہیں وہ 90 ہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق 90 بیویاں تھیں۔ ایک اور روایت بخاری کی، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس روایت کے مطابق کہ آپ کی بیویاں 100 بیویاں تھیں، جیسا کہ بخاری کی ایک روایت میں آپ سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے تعلق سے ذکر کیا گیا کہ قال سلیمان بن داؤد علیہ السلام لأطوفن اللیلۃ ب100 مرہ، میں اللہ کی قسم آج کی رات 100 عورتوں کے پاس یعنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا۔ ان تمام روایات کا حاصل کلام یہ ہے کہ بعض روایت کے مطابق آپ کی 60 بیویاں، بعض کے مطابق 70، بعض کے مطابق 90، بعض کے مطابق 100، تو آپ کی کئی ساری بیویاں تھیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے، یہ اسلام آنے سے پہلے کا مسئلہ ہے،
اس مسئلے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ اسلام کا جو ہمارے لیے حکم ہے اس حکم کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے کا حکم ہے. اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کی وفات کے تعلق سے کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات 950 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 950 سال پہلے سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی. اس وقت آپ کی عمر 53 سال 53 ایئرس تھی. اور آپ کی وفات کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن مجید میں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، کہ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم دیا. تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی. اسی طرح سے یہ مختصر طور پر سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے حالات. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے جو فضائل ہے، جو مناقب ہے، وہ دیگر انبیاء پر کس طرح سے ان کی خصوصیات ہیں، دیگر نبیوں پر سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات کس طرح سے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو ایسی بادشاہت سے نوازا، ایسی بادشاہت عطا کی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا کی، نہ آپ کے بعد کسی کو ویسی بادشاہت ملے گی. اللہ رب العالمین سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت سے نوازا جو نہ آپ سے پہلے نہ کسی کو ویسی بادشاہت ملی، نہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ویسی بادشاہت ملے گی. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، میرے بعد کسی کو ویسی بادشاہت نہ ہو، ویسی بادشاہت نہ ملے. اور اس کے بعد انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے، بے شک تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے. اس آیت میں سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہمیں ملتی ہے، اور اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین سے بلا جھجک بغیر شرمائے، بغیر کسی تردد کے اللہ رب العالمین سے ہم کوئی بھی چیز کسی بھی طرح کی کیوں نہ ہو، جائز اور حلال چیز ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں. کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ہے اس چیز کو دینے پر قادر ہے اور وہ دے بھی سکتا ہے. جس طرح سے سلیمان علیہ السلام کی اس دعا میں یہ بتایا گیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے ایسی بادشاہت سے نواز جو میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت کسی کے لیے لائق نہ ہو، یعنی ویسی بادشاہت کسی کو نہ دے، ایسی بادشاہت کسی اور کو نہ ملے، ویسی بادشاہت مجھ سے میرے لیے نواز دے. تو اللہ رب العالمین سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، سن لیا، قبول کیا، اور جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسی بادشاہت اللہ رب العالمین نے نوازا. وہ بادشاہت نہ آپ علیہ السلام سے پہلے کسی کو ملی، نہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو ملی. یہ سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت دیگر تمام انبیاء پر، یعنی یہ خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کے لیے ہے جو دیگر نبیوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح سے دوسری خصوصیت جو سلیمان علیہ السلام کی دیگر انبیاء پر ہے وہ ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو آپ کے تابع کر دیا تھا. اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو
سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا. یہ اللہ رب العالمین کا سلیمان علیہ السلام کے لیے جو مقام دینا، جو خصوصیت خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کے لیے رکھنا، وہ کسی اور نبی کو نہیں ملا. یعنی انسان ہر کوئی، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے تابع ہونا انسان کے لیے ضروری ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، ان کے مطیع و فرما بردار ہونا ان کی قوم کے لیے ضروری ہے. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے علاوہ، انسان تو انسان، آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہے، ان کے تابع رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، انسان کے ساتھ ساتھ جنوں اور شیاطین بھی ان کو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، کہ ہم نے تابع کر دیا شیاطین کو اور ہر طرح کے معمار اور ماہر غوطہ کرنے والوں کو، غوطہ خور کو. تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک اور خصوصیت دی، وہ یہ کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو آپ کے تابع کیا، جو دیگر نبیوں کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے. اسی طرح سے تیسری چیز جو سلیمان علیہ السلام کے لیے دیگر نبیوں پر خصوصیت کی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ عطا کیا. پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. یہ جو خصوصیت ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے خاص. اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے خاص کیا ہے، جو دیگر نبیوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اسی طرح سے چوتھی خصوصیت جو دیگر نبیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دیگر نبیوں پر سلیمان علیہ السلام کو خصوصیت دی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. ہوا کو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا، ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع کر دیا. یعنی وہ جس طرف چاہے وہ گھما سکتے ہیں، پھرا سکتے ہیں، ان کے مطابق ہوا چلتی ہے، ان کے مطابق ہوا وہ اپنے مطابق اس کو چلا سکتے ہیں. یہ جو خصوصیت ہے اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا، جو دیگر نبیوں کو یہ چیز اللہ رب العالمین نے نہیں عطا کی. اسی طرح سے پانچویں چیز جو خصوصیت سلیمان علیہ السلام کو ملی، وہ دیگر نبیوں کو نہیں ملی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی طاقت عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جو جانوروں کی بولیاں بولتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی نعمت جو سلیمان علیہ السلام کے لیے ملی تھی، وہ یہ کہ وہ جانوروں سے باتیں کرتے تھے، وہ جانوروں کی بولیاں بول سکتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے. یہ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے خاص طور پر عطا کیا. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے جو ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی. ہمیں اللہ رب العالمین نے پرندوں کی بولیاں سکھائی، یعنی پرندے جو کچھ بولتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. یہ سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات تھیں جو دیگر نبیوں کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا. رہی بات چونٹی کی، چونٹی کا جو واقعہ قرآن مجید میں یا احادیث میں جو ذکر کیا جاتا ہے،
اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس واقعے میں جو ہمارے لیے دروس اور عبرتیں ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ اللہ رب العالمین نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ وحشر لسلیمان، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا في مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو چونٹی کا واقعہ ہوا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سلیمان کے لیے اس کے لشکر جمع کیے گئے جو جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ لشکر تھے، ان کے ساتھ جماعتیں تھیں۔ کون کون سی جماعتیں؟ جنوں کی جماعت، انسانوں کی جماعت کے ساتھ ساتھ جنوں کی جماعت اور پرندوں کی جماعت آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی اور ان کے ساتھ جمع کیے گئے۔ پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے گئے، انسان الگ، جن الگ، پرندے الگ، اس طرح سے تقسیم کیے گئے، یہاں تک کہ جب وہ چوٹیوں کی وادی پر پہنچے، جب ان کا گزر چوٹیوں کی وادی پر ہوا، یعنی چوٹیوں کی جگہ سے ہوا، تو ان میں سے ایک چوٹی نے کہا اے چوٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم۔ اس چونٹی نے اپنے ساتھی چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دے اور وہ رکھتے ہوں، یعنی وہ لاشعوری میں کہیں سلیمان اور ان کا لشکر لاشعوری میں تمہیں کچل نہ دے، اس لیے تم اپنے گھروں میں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر مسکرائے، ہنسے اور مسکرائے اور ان سے اس سے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کرے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ، یعنی جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر کے ساتھ گزر ہوا، تو جنوں کی یعنی چونٹیوں کے جو بل ہے، چونٹیوں کی جو جماعت ہے وہاں سے گزر ہو رہا تھا، تو اس میں سے ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں تم اپنے گھروں میں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر لاشعوری کی حالت میں تمہیں کچل نہ دے۔ یہ چیز سن کر کے، اس بات کو سن کر کے سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو چونٹی کی زبان آتی تھی، چونٹی کی باتوں کو وہ سمجھ سکتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی آپ علیہ السلام کے لیے دین تھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو یہ خاص چیز عطا کیا تھا۔ بہرکیف اس آیت کو ہم سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اس میں جو ہمارے لیے سبق اور عبرت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو بے مثال اور عظیم خصوصیت سے نوازا تھا جو کہ کسی نبی اور رسول کو نہیں دیا۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام بہت سارے جانوروں کی زبان کو سمجھتے تھے، جتنے جو بھی ابھی اب تک ہم لوگ سنے ہیں ان میں سے ہمیں اس واقعے سے یہ جو ہمارے لیے سبق ملتا ہے یا ہمارے لیے جو
درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی جو کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں کی. ایسی بے مثال بادشاہ سے اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو نوازا جو کسی اور نبی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تواضع اور انکساری یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. یہ ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت سے نوازا, اتنی بڑی بادشاہت عطا کی کہ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں, شیاطین اور پرند چرند, یہاں تک کہ ہوا کو بھی اپنے خوابوں میں رکھ سکتے تھے. وہ جس طرح چاہے وہ اپنے تابع بنا سکتے تھے. اتنی بڑی بادشاہت ملنے کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے اندر کبھی تکبر نہیں آیا, کبھی تکبر کا تھوڑا سا ذائقہ بھی نہیں آیا, اور وہ ہمیشہ تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنا کردار نبھاتے تھے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے, کسی کو اللہ رب العالمین بہت ساری چیزوں سے محروم کرتا ہے. جسے اللہ رب العالمین نوازتا ہے ان چیزوں پر ہمیں شکر بجا لانا ہے اور اس میں تواضع اور انکساری کے ساتھ رہنا ہے. اسی طرح سے تیسری جو چیز ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے چھوٹی سی مخلوق کو قوت گویائی دی. جتنی یعنی چھوٹی سی چھوٹی جو مخلوق ہے چونٹی, اللہ رب العالمین نے اس میں بھی بات کرنے کی صلاحیت دی, بات کرنے کی طاقت اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی عظمت کا, اللہ رب العالمین کی کبریائی کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی قوت گویائی سے نوازتا ہے. اسی طرح سے ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی جماعت کے لیے ایک قائد کا ہونا ضروری ہے, کسی بھی جماعت کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے, ایک سردار کا, ایک بڑے آدمی کا ہونا ضروری ہے. جیسا کہ اس واقعے میں ایک چونٹی اپنے ساتھیوں کو اپنے گھروں میں داخل ہونے کے لیے جو کہہ رہی ہے وہ ان چونٹیوں کی سردار تھی, وہ چونٹیوں کی بادشاہ یعنی اس کی مالی امیر تھی. اس وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں کو بچانے کی غرض سے, اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی غرض سے داخل ہونے کی وہ تڑپ رکھتی تھی, اندر داخل ہونے کے لیے کہہ رہی تھی اور ان کی حفاظت کی وہ تڑپ رکھ رہی تھی. اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے پورے یعنی ہماری جماعت کے لیے کسی نہ کسی کو امیر چننا ہے, امیر کا ہونا ضروری ہے, قائد کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے اس واقعے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہونا چاہیے. دیکھیے جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا تو چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب کے سب اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. یہاں پر سب لوگ اتحاد کے ساتھ داخل ہو گئے, ایک جٹ ہو کر کے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے. ایسا نہیں کیا کہ وہ بعض لوگ اندر گئے بعض ادھر گئے, نہیں ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, ہم جو ہے ہماری اپنی بات ہم اپنی منمانی کریں گے, ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے, ہم اندر نہیں جائیں گے, ہم کہیں دوسری جگہ جائیں گے. اس طرح سے وہ لوگ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا, بلکہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جو بات ان کے سامنے آئی, جو حکم ان کے پاس آیا اس کو بجا لایا, اس کو سر تسلیم خم کیا اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ یہ عمل پیش کیا. اسی طرح سے ایک اور بات جو اہم ہے, خاص طور پر انبیاء اور رسولوں کے اوپر جو چیز اٹھائی جاتی ہے کہ وہ انہیں علم غیب تھا, تو اس کی تردید اس واقعے سے ہوتی ہے. جیسا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر گزر رہا ہے, اس میں سے چونٹی کی جو سردار اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی ہے کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ,
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لاشعوری کی حالت میں تمہیں کچل نہ دے۔ اگر یہ چیز کہ سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو جائے کہ سامنے چونٹیوں کا لشکر ہے، چونٹیوں کی جماعت ہے، اگر ان کو علم غیب ہوتا تو وہ چونٹی ان کو نہیں کہتی، اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں کہتی کہ تم گھر میں داخل ہو جاؤ۔ ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ علم غیب ہے اور وہ اپنے حساب سے اپنا راستہ بنا کر کے نکل جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیا ہوا کہ چونٹی اپنے ساتھیوں کو داخل ہونے کے لیے کہہ رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ لاشعوری میں تمہیں کچل نہ دے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو ہو، نبی یا رسول، کسی بھی شخص کو علم غیب نہیں ہوتا ہے، غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بجا لائے، جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ملی اس کا شکر ادا کی، اور جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو نوازا، ان نعمتوں کا شکر بجا لایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم شکر بجا لاؤ گے اتنا اس سے زیادہ تمہیں نعمتیں ملیں گی۔ تو اللہ رب العالمین کا ہم شکر بجا لائیں، جتنا زیادہ شکر بجا لائیں گے اتنی زیادہ ہم نعمتیں حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے جو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بھی دعا کریں، جب بھی دعا کریں، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں والدین کو شامل حال رکھیں، اپنی دعاؤں میں والدین کو بھی شامل کریں، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین پر بھی ہونے والی نعمتوں کا شکر گزاری کی دعا کی، اور یہ دعا فرمائی کہ جو بھی یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر جو نعمتیں حاصل ہوئی ہے ان نعمتوں کے شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے حق میں بھی دعا کی۔ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم جو ہے اپنے دعاؤں میں اپنے والدین کو بھی شامل حال رکھنا چاہیے۔ تو بہرکیف ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک بہت ہی عظیم المرتبت پیغمبر اور نبی گزرے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو ایسی بادشاہ سے نوازا جو کسی اور کو ایسی بادشاہت نہ پہلے ملی نہ قیامت تک کسی کو ملے گی، اور بھی بہت ساری خصوصیات سے سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نوازا تھا۔ اور جو چونٹی کا واقعہ ہے اس واقعے سے ہمیں بہت سارے اسباق حاصل ہوئے ہیں، بہت سارے سبق حاصل ہوئے ہیں۔ تو ان تمام باتوں پر ہم جو ہے غور کرتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی گزرے ہوئے واقعات ہیں، پچھلی امتوں کے، پچھلے نبیوں کے واقعات ہیں، ان واقعات کو پڑھ کر اس میں غور و فکر کرنے اور ان میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، کیا سبق ملتا ہے، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔